اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے خوش آمدید۔ 1997 کی بات ہے، میں شکاگو ایلینوائے سے بائی روڈ I-94 سے منیسوٹا واپس آ رہا تھا۔ ایکسٹریم امریکہ کی ویدر سٹیٹ ہے یہ، اور یہاں پر 25 to 30 نیگیٹو ونڈ چل ہوتی ہے۔ سمجھ لیجئے 9 مہینے برف ہی رہتی ہے، باقی 3 مہینے بمشکل گرمی تو آتی ہے لیکن پھر سردی فوراً آ جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سلیٹ رین اور ونڈ چل بلیزرڈ بہت آتے ہیں۔ ہیٹر کے بغیر تو سمجھ لیں گزارا نہیں ہے وہاں پر۔ تو اکثر رات میں مجھے ٹریول کرنا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، تو میں راستے میں رک کر نماز پڑھا کرتا تھا۔ جو لوگ برفانی یا برفیلی جگہوں پر رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا اور ان کو اندازہ ہے کہ جب سنو ہوتی ہے، سنو فلیکس ہوتے ہیں تو بہت سنسان ہوتا ہے، بلکہ کوئی آواز نہیں ہوتی، وائس نہیں ہوتی، اور دور تک سفید بستر ہوتا ہے سنو کا، اور ہائی وے پر ہو تو صرف لائٹیں ہی نظر آتی ہیں، باقی سب ایوری تھنگ گیٹس وائٹ۔ تو رات کو واپس آ رہا تھا، 1:30 2 2:30 3 بج رہے تھے، اور میری عادت تھی کہ میں راستے میں رک کر نماز پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس زمانے میں وہاں آئی تھنک سو شاید رینٹ کار لی تھی، کیونکہ یہ وہاں پر آفر ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو آپ رینٹ کار لے لیں، پھر وہ وہاں چھوڑ دیں دوسری اسٹیٹ میں، اور ان کی جو پیسے بنے وہ دے دیں اور فیول پورا کر کے ان کو دے دیں۔ تو مجھے آئی تھنک یاد نہیں ہے رینٹ کار تھی یا میری اپنی گاڑی تھی، مجھے یاد نہیں۔ تو بہرحال یہ یاد ہے کہ میں نے عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی تھی، اور مجھے فکر تھی کہ جیسے مجھے کوئی ایسا ایگزٹ ملے فوراً میں رک کر نماز پڑھوں۔ مجھے کوئی راستہ مل نہیں رہا تھا، کوئی ایگزٹ آ نہیں رہی تھی، بہت دیر سے ایگزٹ آ رہی تھی، اور کوشش میں یہ کرتا تھا کہ ایگزٹ کر کے اگر کوئی گیس اسٹیشن، جسے پیٹرول پمپ اسٹیشن کہتے ہیں، اس پر جا کر پڑھنا میں اوائڈ کرتا تھا، کیونکہ بہت ہی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان کو دیکھ کر مائنڈ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ایک پرائیویٹ پراپرٹی میں آ کر پڑھ رہا ہے، تو پھر بلا وجہ 911 کال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے، یا یہاں سے نکل جاؤ، آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، لیکن برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں پریفر کرتا تھا راستے میں گاڑی کو پارک کروں کسی ریسٹ ایریا میں اور پھر جا کے نماز پڑھ لوں۔ لیکن وہاں تو کوئی راستہ، سنو کی وجہ سے کوئی سائنز بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور بلیزرڈ اور سٹارم آیا ہوا تھا، تو گاڑیوں کی سپیڈ بھی بہت سلو ہوئی تھی۔ سنو میں گاڑی چلانا تو اور مشکل ہوتا ہے۔ میں نے گاڑی پارک کی، اکیلا میں ہی تھا، اور بس مجھے تو شاید یہ اللہ کا امتحان ہے میرے غازی کے صدقے، میں گاڑی پارک کی، اور جوتوں سمیت، کیونکہ جوتے اتار نہیں سکتے تھے کہ فراسٹ بائٹ ہو جاتا ہے، تو بس جانماز بچھائی میں نے اور تکبیر پڑھی، نماز پڑھی، 4 سنت پڑھی، اس کے بعد 4 فرض عشاء کے پڑھے۔ میری عادت تھی میں نماز ہمیشہ پوری پڑھتا ہوں، چاہے سفر میں ہوں نہ ہوں، یہ میری عادت ہے ہمیشہ سے۔ جیسی میں نے 4 فرض پڑھے تو میری عادت تھی جب بھی میں سفر میں نماز پڑھتا تھا تو میں جوہر کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ جوہر کہتے ہیں بلند آواز سے قرأت کرنے کو۔ اب عشاء کی نماز وہ نماز ہے جس میں ذکر جوہر سے، ذکر بالجوہر سے پڑھی جاتی ہے، تو میں نے الفاتحہ پڑھی، پھر آیت الکرسی پڑھی، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر سورہ قدر یا سورہ کوثر پڑھی۔ جب پڑھنے کے بعد باقی 2 رکعت کمپلیٹ کی میں نے، اور جب میں نے بلند آواز سے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پیچھے سے مجھے سیدھے سے لے کر دائیں تک دور تک آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سیکنڈ کے لیے تو میں، ایک تو سنو، ٹھنڈ، برف، میرا اور جم گیا اندر سے، یہ کون ہے، کس کی آواز آ رہی ہے؟
دور تک آواز، لیکن ظاہر نماز تھی تو نماز کا خوف سب سے زیادہ تھا. تو میں نے پھر لیفٹ دیکھ کے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب دوبارہ آواز آئی تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں ہے، یہ یقین ہے، یہ جنات ہے. میں نے پھر دعا پڑھائی، دعا کی، اور جب دعا کمپلیٹ کی تو مجھے آخری آواز بلند آواز سے آمین کی آئی. اس وقت مجھے یقین ہوا کہ جنات نے عشاء کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے. یہ واقعہ بھی مجھے آج تک یاد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.